الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ محبت و احترام سے میرے ساتھ مل کر پڑھ دیجئے اللہ ربی لا شریک لہ، سب لوگ پڑھئے اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب لوگ کہیے بے شک۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے سرزمین مٹیا منہ پر یہاں کی عشاقان اہل بیت نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد اہتمام و انصرام کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بزم نور کو اپنی بارگاہ کرم میں قبولیت کی سند عطا فرمائے، اور جملہ حاضرین سامعین اور کائنات عالم کے کل مومنین کو فیضان شہیدان کربلا سے مالا مال ہونے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ دل فرح و سرور سے بڑا باغ ہے کہ لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، خصوصیت کے ساتھ کمیٹی کے اراکین جنہوں نے اپنی انتھک کوششوں اور محنتوں کے ذریعے اس محفل پاک کو سجایا سنوارا۔ میرے پاس پر وقت کوئی تحفہ نہیں جو میں انہیں دوں، بس آپ سب کی طرف سے بارگاہ رب العالمین میں اس طرح سے بس دعا کر سکتا ہوں کہ یا رب یہ جشن پاک ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار عشق ہم نے سجایا ہے اے قمر، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو، سرکار دیکھ جائیں تو محنت وصول ہو۔ ابھی مجھ سے بیشتر آپ نے بہت ہی اچھی نعتیں اور عمدہ منقبتیں سماعت کی۔ احباب کی کچھ فرمائش تھی، لیکن میرے ذہن میں آج یہ آیا کہ میں آج کی اس بزم نور میں
کلام امام اہل سنت سے ابتدا کروں، جو عشق و عقیدت کے دریا میں ڈوبا ہوا کلام ہے، اور یقینی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں قبولیت کی سند حاصل کر چکا ہے۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیے سبھی لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے یا حسین، اور کہیے لبیک یا حسین۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ تھوڑا بولیا، محسوس ہو واقعی امام حسین کے سچے دیوانے آ بیٹھے۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ ایک بار اس کو سیٹ کر کے ماشاءاللہ نام بڑا اچھا ہے، کام بھی اچھا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ دھوم نام ہے تو مٹیاؤں میں دھوم مچا کے جاؤ، تب تو بات ہے۔ آپ توجہ ادھر رکھیے۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ اچھا نہیں لگ رہا؟ تو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ 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 تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ ان کی شاعری کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی کے شعر پلے نہ بھی پڑے لیکن مزہ الحمدللہ خوب آتا۔ نعرہ تکبیر، یہ نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، فیضان شہنشاہ کرب و بلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ دل در رسول کا شیدائی بہت ہے، ان کی در حضور پہ سنوائی بہت ہے۔ عالم و چاہے شورا کہتے ہیں سب یہی، احمد رضا کے شعر میں گہرائی بہت ہے۔ سرتابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول۔ لب پھول دہن پھول زبن پھول بدن پھول۔ اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ۔ پسینہ مصطفیٰ کی شان ملاحظہ کیجئے۔
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، سرتابہ قدم ہے دنے سلطان زمن پھول۔ اور آنے والا شعر مجھے بہت پسند ہے، ارباب منبر کی خصوصی توجہات کا طالب۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سب لوگ سبحان اللہ۔ اور پریشان مت ہو، بہت زیادہ دیر آپ کو یہاں روکا نہیں جائے گا، گرمی ہے اس کا احساس ہے، اور کل سے انشاءاللہ جو ہے بہت تیزی سے اس کو سمیٹا جائے گا، کیونکہ آپ کو 10 دن تک یہاں بیٹھنا ہے۔ اور یہ سوچ کے بیٹھیے یار کہ 10ویں والے امام حسین نے ہمارے تمہارے لیے، ملت کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، ایمان کے آفاقی پیغام کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ اگر ہم ان کے لیے یہاں 10 دن بیٹھ لیے تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ اگر آقا حسین کی تھوڑی سی بھی توجہ ادھر ہو گئی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ بھی کہیں گے، اور آپ بھی بلند آواز سے میدان محشر میں کہتے آئیں گے۔ عقیدتیں ایسی گہری کیجئے کہ آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں، یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ غموں کے شہر میں آ کے حسین لکھتا ہوں، لہو کا دیپ جلا کے حسین لکھتا ہوں، اور کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی، ہوا میں رنگ اڑا کے حسین لکھتا ہوں۔ آپ بھی اس طرح سے کہیں تو انشاءاللہ تعالی مزہ آ جائے گا۔ اچھا نہیں لگتا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے یا حسین۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، یہ آقا حسین کے نانا کی تعریف ہو رہی ہے، وہیں سے سلسلہ چلا ہے، انشاءاللہ کربلا تک پہنچیں گے۔ دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول۔ اور میرے رضا دیکھیے مقطع میں کیا کہتے ہیں، یہ شعر آپ کے سب کے سمجھ میں آ جائے گا، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، 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 زہرا ہو گلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہو گلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول دہن پھول زدن پھول بدن پھول۔ نبی اور آل نبی پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ بالکل توجہ کے ساتھ بیٹھیے، کوئی بات ادھر ادھر نکلنے نہ پائے۔ آپ یاد کیجئے تاریخ کا وہ زمانہ، 571 عیسوی کے اوائل کا وہ عرصہ جبکہ انسانیت سسک رہی تھی،
آدمیت دم توڑ رہی تھی، الحاد و بے دینی کا دورہ تھا، خانہ کعبہ کے اندر 360 معبودان باطلہ کی پوجا کی جا رہی تھی، یتیموں کے سروں پر کوئی دستے شفقت پھیرنے والا نہ تھا، بیواؤں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے عالم میں پوری دنیا کو ایک ایسی ذات کی ضرورت تھی جو اپنے آپ میں خدائی کمالات کا مظہر عدم ہو۔ اچانک سبحان اللہ خدائے وحدہ لا شریک کی رحمت کو جوش آیا، اور ٹھیک 12 ربیع النور کو 20 اپریل سن 571 عیسوی میں صبح صادق کے وقت میں حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن میں، حضرت سرکار سیدنا شاہ عبداللہ کے آنگن میں، حضرت سرکار عبد المطلب کے چمن میں ایک ایسا پھول کھلا کہ جس کی خوشبو سے صرف مکے اور مدینے میں نہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کے اہل ایمان کے مشام جاں معطر و منور ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا دیپ جلا، ایک ایسا چراغ جلا کہ جس سے پوری دنیا کے مشرق و مغرب میں اجالا ہو گیا۔ پوری دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی کہ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو جہاں میں سید لولاک آئے ہیں، جو تھے ناپاک سرکار ان کو کرنے پاک آئے ہیں۔ حبیب خدا آ گئے، حسین کے نانا آ گئے، فاطمہ کے بابا آ گئے۔ کون آئے؟ وہ آئے کہ جن کے آنے سے سبحان اللہ کائنات کے اندر بہاریں آ گئی۔ وہ آئے کہ جن کے آنے سے سبحان اللہ نور ہی نور ہو گیا۔ وہ آئے کہ جن کے بارے میں کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی پر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا کم کھانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی، اور نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، ایسے تشریف لائے۔ ان کی والدہ کا بیان ہے، بیان فرماتی ہے کہ جس وقت میں میرے گھر میں ساری کائنات کے امام کی آمد ہوئی تو اس وقت میں ایک ایسا نور چمکا کہ میں نے مکے میں رہنے کے بعد مکے سے رہ کر کے بصرہ کے محلوں کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے چمکتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ، روشنی میں جن کی دیکھا۔ آمنہ نے ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا، الصلاۃ والسلام۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خوب سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھیے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ سیرت طیبہ ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ عنوان جو ایسا بہرے ناپیدا کنار ہے کہ جو اس میں جتنا گوتا لگا لے اس کے لیے اتنا ہی کم ہے۔ یہ سیرت کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ لوگ جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے رمز شناس، بہت بڑے بڑے اصحاب فضل و کمال، بڑے بڑے ارباب علم و دانش، علم و فضل کے بڑے بڑے دفتر تیار کر گئے اور کہنے پر مجبور ہے لا یمکن الثناء کنا کما کانا حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میری عمر پوری ہو سکتی ہے، علم تمام ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی عقلیں تنگ ہے، لیکن آمنہ کے لال کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں پایا۔ ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسدہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ پھیلاؤں نہ، اس میں سے جو اہم باتیں ہیں ان کو حصول برکت کے لیے بس اخذ کر لیا جائے۔
آپ کلمہ شریف سنائیے، آپ کو دنیا اور عقبہ میں کام آنے والی باتیں میں آپ کے ذہن و فکر تک پہنچا دوں۔ بلند آواز سے پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے یا حسین، اور کہیے لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسین۔ آقا حسین کے نانا کا ذکر جمیل، میرے نبی کی شان دیکھیے سبحان اللہ، بڑی عرفہ و اعلیٰ۔ والدہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دعوے مفارقت دے کر کے بارگاہ رب العالمین میں حاضری کا شرف حاصل کر لیتی ہیں، وفات پا جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر شریف تقریباً 8 برس کی ہوتی ہے تو آپ کے دادا جناب عبد المطلب اس دنیا کو خیر آباد کہہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی مکمل کفالت آپ کے چچا سرکار مولا علی شیر خدا کے والد جناب ابو طالب نے فرمائی، اور ایسے فرمائی کہ آپ دیکھیے سفر میں، حضر میں، گھر میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، بازار میں، ہر جگہ پر اپنے ساتھ رکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو۔ یہاں تک کہ جب وہ سبحان اللہ بغرض تجارت، بزنس کی غرض سے، بیوپار کی غرض سے جب مکے سے کبھی ملک شام جاتے ہیں، کبھی بصرہ جاتے ہیں، کبھی یمن جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے، احادیث نبویہ اس بات کی طرف شاہد عدل ہے کہ سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ایک دن ایسا آیا جب میرے آقا کی عمر طیبہ تقریباً 12 سال کی ہوئی۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ 12ویں والے ہیں لوگ۔ کتنے عمر شریف ہوئی؟ 12 سال۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ادھر والے؟ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، اور سب لوگ کہیے یا حسین۔ جب میرے نبی کی عمر شریف ہوئی 12 سال تو آپ کے چچا جناب ابو طالب آپ کو لے کے چلے ملک شام کے لیے تجارت کی غرض سے۔ راستے میں بصرہ نامی جگہ پر آپ نے قیام فرمایا، ٹھہر گئے، پڑاؤ ڈالا۔ معلوم ہے آپ کو پہلے سفر کیسے ہوتا تھا، ادھر تفصیلات میں نہیں لے جاؤں گا آپ کو۔ وہاں قیام کیا گیا، پاس میں ایک بحیرہ راہب نام کا، راہب عیسائیوں کا عالم، ان کا پادری، ان کا دھرم گرو، وہ نکل کر کے آیا، اور اس نے آنے کے بعد قافلے میں جتنے بھی افراد تھے سب کی اپنے گھر میں دعوت کر دی۔ دھیان سے سنیے گا، سب کی دعوت کر دی، سب کے سب پہنچ گئے دعوت کھانے کے لیے۔ اب وہ آیا جناب ابو طالب کے پاس، کہنے لگا تھوڑا غور کر کے دیکھو آپ کے قافلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ ابو طالب کہنے لگے نہیں کوئی نہیں رہ گیا۔ کہا نہیں غور کرو، اور وہ حضور کو جو ہے نا چھوڑ آئے تھے بچہ سمجھ کر کے، کیونکہ 12 سال کی عمر شریف تھی، سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ آئے تھے، وہی بٹھا آئے تھے۔ اس کی کٹیا میں آ کر کے سب کھانے میں لگ گئے۔ بحیرہ کہتا ہے ذرا غور کرو کوئی جھوٹا تو نہیں ہے؟ جب بحیرہ نے بہت ضد کی تو جناب ابو طالب کہنے لگے ہاں میرا ایک چھوٹا سا بھتیجا ہے جس کو میں وہاں چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ دیکھیے اب بحیرہ کیا کہتا ہے، آپ غور سے سنیے میرے بھائیوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کے جلد نمبر 2 میں بابو ما جاء فی بدع النبوہ کے اندر حدیث پاک آپ کو مل جائے گی، جس کے ترجمے پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ بحیرہ کہتا ہے اے ابو طالب جسے تم بچہ کہہ رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، ارے یہ اسی بچے کا صدقہ ہے کہ آج تم ہماری کٹیا میں دعوت کھا رہے ہو، ورنہ تم گزرے تو پہلے بھی تھے۔ ارے تمہیں معلوم نہیں ہے، اس نے آ کر کے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین۔ ارے یہی تو وہ ہے جو ساری کائنات کے سردار ہے، یہی تو وہ ہے کہ جو سبحان اللہ دکھتے ہوئے لوگوں کی رگوں کے اوپر مرہم لگانے کے لیے آئے ہیں، یہی تو ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات والوں کے لیے سبحان اللہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج تمہیں یہاں دعوت بھی کھانے کو نہ ملتی، تمہیں نہیں ملتی۔ لوگوں نے کہا تم نے کیسے جانا کہ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں؟ تم نے کیسے جانا کہ یہ رحمت للعالمین ہے؟ تم نے کیسے جانا کہ یہ جانے کائنات ہیں؟ تم نے کیسے گردانا کہ یہ فخر موجودات ہیں؟ تم نے کیسے جانا یہ در اللہ المکنون ہے؟
تم نے کیسے جانا کہ یہ سر اللہ المخزون ہے؟ تم نے کیسے جانا؟ تو بحیرہ کہتا ہے کہ جب تم سامنے پہاڑیوں سے آ رہے تھے تو میری یہ نظریں دیکھ رہی تھی کہ ابر کرم سبحان اللہ ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، اور میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے پہاڑ اور سامنے کے پیڑ پودے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ نہ کہہ رہا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اے رسول تم پر سلام ہو، اے ساری کائنات کے مالک و مختار تم پر سلام ہو۔ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ ہم بھی سلام پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا تمہارا سنی و مقدر ہے، ہمارے یہاں سب کچھ ہوتا ہے، کبھی سبحان اللہ شربت ہے، کبھی ملیدہ ہے، کبھی جو ہے 11ویں ہے، کبھی 12ویں ہے، کبھی نیاز ہے، کبھی بزرگوں کا عرس ہے، کبھی گاگر ہے، کبھی چادر ہے، اپنے یہاں سب ہوتا ہے۔ مولوی سے میری بحث ہو گئی تھی ٹرین میں، اسے کہنے لگا یہ بدعت وہ بدعت، میں نے کہا کیا کیا بدعت بولا؟ یہ ملیدہ، یہ چادر، یہ گاگر، یہ نیاز، یہ فاتحہ، یہ نوبان، یہ اگربتی، یہ موم بتی، یہ سب بدعت۔ میں نے کہا کیوں بدعت بولا؟ یہ نبی کے زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو میں نے اس سے کہا یار نبی کے زمانے تو تم بھی نہیں تھے، تم بھی تو نہیں تھے، تم بھی تو بدعت ہو، تمہارے باپ بھی نہیں تھے وہ بھی بدعتی، تمہارے دادا بھی نہیں تھے وہ بھی بدعتی، ابھی پورا خاندان تیرا بدعتی ہے۔ بدعت کو پڑھ پہلے، بدعت آپ پڑھ سکتے ہیں، انوار شریعت ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں مل جائے گا آپ کو بدعت کی تمام تر اقسام۔ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ ہے، سمجھے آپ؟ بدعت کی الگ الگ 12 اقسام ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو گیا، لیکن یہ کہہ سکتے یہ تمام چیزیں بدعت تو ہیں، نبی کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن سب کی سب بدعت حسنہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب اچھے کام ہیں، جہاں پر قرآن اور حدیث خاموش ہو، جن کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا ہو، وہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیز جائز ہے، اور جسے قرآن میں حدیث میں روکا گیا وہ چیز ناجائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کورس کا، کل کا، ان کا سب کا ثبوت قرآن و حدیث سے دے سکتا ہوں، کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو۔ میں نے ابھی تک اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن اگر کوئی بات پھنس جائے تو آپ گھبرانا نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی بہت بڑی صلاحیت نہیں ہے، بہت بڑی لیاقت نہیں ہے، لیکن اللہ کا احسان ہے الحمدللہ، شہیدان کربلا کا فیضان ہے کہ جتنی باتیں الحمدللہ مجھے، اور یہی تو پلید ہے، یہ تو ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے بیٹے جن کو سیف اللہ المسلول کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے عاشق تھے یار، ٹوپی کے اندر مصطفیٰ کا بال سبحان اللہ سجا کر رکھتے تھے۔ ایک جنگ میں دنیا جو ہے ادھر ادھر لگی ہوئی تھی، جنگ کا پاسا پلٹنے والا تھا، اور یہ عاشق صادق ان کی ٹوپی کہیں کھو گئی تو سبحان اللہ یہ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے، لوگ ان پر برہم ہونے لگے، خالد کیا کر رہے ہو، یہ کر کیا رہے ہو؟ ارے انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے میری ٹوپی کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے سر کا ایک بال ہے، اور وہ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہی ہمارا تمہارا جذبہ ہونا چاہیے، یہی ہمارا تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ارے وہ تو سبحان اللہ مصطفیٰ کا بال تھا، میرے مصطفیٰ کی اگر پیر میں پہنے جانے والی نال ہو تو اس کا مقام یہ ہے کہ اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے تو ایک عاشق کے عشق کی معراج ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گوارا ہی نا بات تھوڑی آگے، اب زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، توجہ آپ یہ کر لیجئے۔ زمانہ ایسا آیا کہ لوگ جو ہے آپ کے سر پہ آ گئے، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جہاں صادق و امین کہتے تھے، جب مصطفیٰ جان رحمت نے تبلیغ اسلام کا آغاز فرمایا 35 سال کی عمر طیبہ میں، وہیں پر عجیب طرح کی کیفیت ہو گئی، اور جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو 25 سال کی عمر میں مکے کی سب سے زیادہ پاک باز ہستی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آقا حسین کی نانی ہے،
اگر ان کا ذکر نہ کیا گیا تو میں سمجھوں گا یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان کی عمر شریف اس وقت 40 سال ہو گئی تھی، 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، بڑے بڑے مکے کے رئیسوں نے پیغام نکاح بھیجا لیکن انہوں نے قبول نہ فرمایا۔ ان کا مال تجارت لے کر آمنہ کے لال ملک شام کی جانب گئے۔ خدیجہ نے ان کے سرکار کے ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا۔ بہرحال جب وہاں پہنچ گئے مال لے کر فروخت کرنے کے لیے تو وہاں پر نستورہ نام کا ایک راہب تھا، اس نے عجیب عجیب طرح کے حالات دیکھے اور میسرہ کو قریب بلایا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ مکے کے رہنے والے، کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ وہی جگہ سبحان اللہ مدینہ بن گئی، ہمارے تمہارے دلوں کے سکون کا سبحان اللہ ذریعہ بن گیا۔ مصطفیٰ کے غلاموں کو اتنا ستایا گیا، روایات بتاتی ہیں حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہم، ان صحابہ کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا پریشان کیا گیا۔ حضرت خباب بن الارت نے جب سرکار عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے تو اس وقت ان کو اپنی پیٹھ کھول کے دکھائی تھی، لوگوں کو بتایا تھا کہ جس وقت میں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا اس وقت میں مکے کے کافروں نے ہمیں جلتی ہوئی جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگے بدن لٹا دیا تھا، جس سے آپ سمجھ لیجئے بھائیو، حضرت خباب بن الارت کہتے ہیں کہ میری چربی جس ٹائم پگھلی تھی تو اس سے کوئلے سب کے سب سرد پڑ گئے تھے، انہوں نے جس ٹائم کپڑا اٹھایا تو پوری پیٹھ کے اوپر سفید داغی داغ نظر آ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہی حضرت بلال حبشی ہے، ان کا آقا امیہ ابن خلف تھا، اتنا پیٹتا تھا، اتنا ستاتا تھا، اتنا ان کو پریشان کرتا تھا۔ آپ سمجھتے ہو میرے بھائیوں یہ کربلا ایسے آسانی سے سجی ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ ہم اولاد کو یہ اسلام ایسے آسانی سے مل گیا؟ نہیں نہیں، آپ کا خیال غلط ہے، آپ کا زوم باطل ہے۔ بڑی قربانیاں دی ہے بزرگوں نے میرے بھائیوں، جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، تب جا کر کے یہ اللہ کا چمن ہم اور آپ تک پہنچا ہے۔ جسے مٹانے کی کوششیں کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی آئی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا یہ چمن کل بھی ہرا بھرا تھا، آج بھی سبحان اللہ گلشن اسلام آج بھی ہرا بھرا ہے، اور اللہ کی انشاءاللہ عطا سے قیامت تک ایسے اسلام کا سورج چمکتا رہے گا۔ حضرات بڑی قربانیاں دی ہے۔ حضرت بلال حبشی کو بہت ستایا گیا، حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمار کی والدہ حضرت سنیرہ کو ابو جہل کے حکم سے ان کی ناک کے نیچے ایسا نیزہ مارا گیا، وہ فوراً شہید ہو گئی۔ اسلام کے سب سے پہلی شہادت پانے والی خاتون حضرت سنیرہ، حضرت عمار کی والدہ حضرت یاسر کی اہلیہ، یہ قربانیاں دی ہیں بزرگوں نے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا ان کو اتنا پیٹتا تھا، اتنا ستاتا تھا۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مکے کی ریتیلی زمین کے اوپر جہاں کا ٹمپریچر تقریباً اپنے یہاں سے 3 گنا زیادہ بڑا رہتا ہے گرمی میں، ابھی گرمی پیچھے کتنی تھی کہ آدمی بے چین و بیدار تھا، 3 گنا زیادہ یہاں سے ٹمپریچر ریتیلی زمین پر ننگے بدن لٹا دیتا، ان کے بدن سے زیادہ فضلیلا پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیتا، جس سے زبان باہر نکل آتی اور کہتا تھا بلال اب جو ہے تم محمد کا نام لوگے، اب ان کے خدا کی عبادت کا دم بھرو گے۔ تو حضرت بلال کہتے تھے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ حضرت بلال کہتے تھے کہ اے امیہ ابن خلف ہوش کی تباہ کر، ہم اپنے جسم کی بوٹی بوٹی کروا سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان تجھے واپس نہیں دے سکتے۔ کیا بات ہے، ایسے نہیں ملا اسلام تمہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام نے۔ انہی قربانیوں میں ایک پوری داستان ہے، داستان کربلا، پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک اللہ نے اگر چاہا تو۔ بہرحال وہ بات سمجھ لیجئے جو میں بتا رہا تھا، بس میری تقریر ختم۔ آخری جملے کلمہ شریف پڑھ لیجئے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بات چل رہی تھی حضور کے چاہنے سے کیا کیا ہوتا ہے. یہ بات چل رہی تھی، بات یہاں سے آگے بڑھ گئی. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں قرآن سے دلیل دے دوں گا. 17 مہینے تک میرے سرکار نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. یہودی لوگوں کا خیال یہ ہو گیا، کہہ رہے یہ تو بہت اچھی بات، ہمارے قبلے کی طرف یہ بھی منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ ایک طرح سے بطور طنز یہ بات کہہ رہے تھے حضور کو یہ ناگوار گزرا. مگر حضور کو ناگوار گزرے، خدا کو یہ کب پسند ہے کہ اس کے محبوب کو ذرہ برابر ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے. بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، بار بار سر انور میں سے آسمان کی طرف اٹھا کر کے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے جبریل آ جائے، وہی لے کے آ جائیں. حضرت جبریل امین بار بار میرے آقا بار بار سر انور آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں. دوسرے پارے میں آپ سیقول صفا سے جب پڑھنا شروع کریں گے تو آگے آپ یہاں پہنچ جائیں گے جب میرے مصطفیٰ بار بار سر انور آسمان کی طرف اٹھا کر کے ملاحظہ فرما رہے ہیں بار بار. تو اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ تمہارا بار بار آسمان کی طرف سر انور کا اٹھانا تمہارا اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے محبوب ہم تمہارا قبلہ وہی بنائیں گے جو تم چاہتے ہو، ہم تمہارا قبلہ وہی بنائیں گے جو تمہیں پسند ہے. یہ ترضاها میں رضیہ یرضی کے کلمات بتا رہے ہیں کہ خانہ کعبہ جو مومنوں کا قبلہ بنا ہے وہ آمنہ کے جال کی مرضی سے بنا ہے، وہ کونین کے دولہ کے چاہنے سے بنا ہے، وہ حسین کے نانا کے سبحان اللہ چاہنے سے بنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کس کی مرضی سے بنا ہے؟ حضور کی مرضی سے. وہ کہتا حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر حضور چاہیں تو حضور کے چاہنے سے کیا کیا ہو جاتا ہے. حضور کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے. اتنا ہی نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے محبوب اسی نماز میں ہی اپنا چہرہ انور کعبے کی طرف پھیر لیجیے. 2 رکعت ہو گئی تھی بیت المقدس کی طرف اور پھر 2 پڑھی گئی کعبے کی طرف. جب سے سبحان اللہ ہمارا تمہارا سب کا خانہ کعبہ قبلہ ہو گیا. حضور کے چاہنے سے قبلہ بدل جائے. حضور کے چاہنے سے آسمان میں رہنے والا سورج جو ڈوب جائے وہ پلٹ آتا ہے. حضور کے چاہنے سے آسمان میں رہنے والے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. حضور کے چاہنے سے مصطفیٰ کی انگلی سے سبحان اللہ انگلی کی گھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. حضور کے چاہنے سے ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر سبحان اللہ کنکریاں نبی کی بولی بولنے لگتی ہے. اور اگر حضور چاہیں گے اور ان کے نوازے چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی مکہ مئو کے اندر بھی نبی کے نوازوں کے نام کی خیرات بڑھے گی انشاءاللہ. ان کے نام کی باری برسے گی جس میں پورے مکہ مئو کے لوگ انشاءاللہ نہائیں گے. انشاءاللہ نہائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس بزم نور کو قبول فرمائے اور ہم اور آپ سب کو فیضان شہیدان کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی خیرات نصیب فرمائے. آگے کی بات انشاءاللہ کل خلیفہ اول سرکار سیدنا شاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جمیل ہوگا. آپ وہ سماعت کریں گے. پھر اس کے بعد سرکار فاروق اعظم کی عظمت خلافت کا ذکر، سرکار عثمان غنی کی شہادت کا ذکر، مولا علی کی شجاعت کا ذکر، سرکار حسن مرتبہ کی سخاوت کا ذکر، سیدہ ام فاطمہ کے تقوی و عبادت کا ذکر، اور اس کے بعد ان کے ولد سعید فرزند عزیز سرکار تاجدار کربلا پیکر صبر و رضا ہم مومنوں کے دل کا چین مولا علی شیر خدا کے نور عین حضور سیدی سندی آقائی مولائی سیدنا شاہ امام حسین شہید کربلا کی شہادت اور ان کی عظمت و رفعت کا انشاءاللہ بیان ہوگا. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سلام کہے
کو زمانہ سلام کہتا ہے. کھڑے ہو جائیے، سلام پڑھ لیجیے.